آپ ذرا یہ بتائیے کہ ایک یعنی اتنا بڑا مقام ہونے کے بعد کہ آپ اس پیڈسٹل پہ ہیں کہ جہاں پر امام المفسرین ہیں، لیکن احادیث کے علم کے لیے، فقہ کے علم کے لیے آپ دیگر صحابہ کے در پہ جس طرح جا کے بیٹھا کرتے تھے، کیا کمال بات۔ اصل میں آپ کا یہ طرز عمل ہم جیسے طالب علموں کے لیے تھا۔ کیا بات۔ آپ کو تو فتل کہول بوڑھوں کا جوان کہا جاتا تھا۔ اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر دیکھتی تھی، جب بھی کوئی بڑا اہم معاملہ ہوتا ان کی بات کو اہمیت دیتے۔ اللہ۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ جیسا عالم میں نے نہیں دیکھا چھوٹی عمر میں۔ تو بات یہ ہے کہ فیضان نظر جو تھا اس کی کرامات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے سورۃ کوثر کے اندر یہ جب ترجمہ کیا کہ انا اعطیناک الکوثر، تو آپ نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اللہ۔ اب کوئی صحابی رضی اللہ عنہ جو اس رمز کے جاننے والے نہ تھے، تو انہوں نے آپ کے سامنے جب یہ سوال کیا کہ ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہیں کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہوا من الخیر الکثیر۔ اللہ۔ ارے حوض کوثر، کوثر کا ترجمہ کوثر فعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، پھر جس کے سامنے یہ سب کچھ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو جنت کی دنیا زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں لے کر آئے، جو جنت بانٹنے والے ہوں ان کو صرف اس ترجمے میں محدود کر لینا، یہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی نظر تھی کہ آپ نے کوثر کا معنی خیر کثیر کیا۔ اللہ۔ اور بلکہ خیر کثیر کا لفظ بھی کوثر کی تمام جہتوں کو اپنے اندر نہیں لا سکتا، کسی میں ہمت ہی نہیں کہ کوثر کے لفظ کا وہ ترجمہ کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا اشتیاق یہ تھا کہ آپ کو جب کبھی کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں علم ہوتا کہ ان کے پاس رسول اللہ کا ارشاد ہے، ان کے پاس کوئی تفسیری نکات ہیں، تو آپ ان کے دروازے پر پہنچ جاتے اور اگر دیکھتے کہ ایسا وقت ہے کہ وہ آرام کر رہے ہوں گے تو علم کی طلب کی خاطر طالبان علوم کو کیا درس دے رہے ہیں، اپنی چادر کا تکیہ بنا کر دروازے کے پاس ہی ٹیک لگا لیتے، پھر سو بھی جاتے، بیٹھ بھی جاتے، لیٹ بھی جاتے، انتظار کرتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی تو جب وہ صحابی رضی اللہ عنہ باہر آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ جیسے عظیم باپ کے بیٹے کو وہ اپنے دروازے پر اس طرح دیکھتے تو فرماتے کہ حضور آپ نے آواز دی ہوتی ہم فوراً حاضر ہو جاتے، آپ نے اتنی، تو آپ فرماتے کہ نہیں طلب کرنے والا۔ تو آپ نے اس انداز سے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے متعلق جو کہیں سے بات ملتی تھی اس کو اکٹھا کر کے حبر امت کا حق ادا کیا۔ اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، 1000 عبادت گزار ایک طرف کھڑا ہو لیکن اس کے مقابلے میں ایک فقیہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے، اور فقہاء میں بھی فقیہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ۔ اچھا، اس میں ایک بات پروفیسر صاحب یہاں پہ رک کے ذرا سا لوگوں کو سمجھائیں کہ دیکھیں علم بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، احادیث بھی وہی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ طلب کرنے والا کس نیت کے ساتھ اور کس جد و جہد کے ساتھ اور کس لگن کے ساتھ اور کس ادب کے ساتھ طلب کرتا ہے۔ لگن بھی ہو، ادب بھی ہو، وہ واضح کر دیا، اور عشق مصطفیٰ کی چنگاری کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ اس معاملے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کے اس طرح غلام بنے جس طرح ابو ہریرہ بنے، جس طرح عبداللہ بن عباس بنے، جس طرح عباس بن عبد المطلب بنے، تب جا کر انسان کو علم کی طرف تھوڑی سی روشنی آتی ہے۔ اور اس ادب کے بغیر کوئی کہے کہ میں عالم بن جاؤں، این خیال است و محال است و جنوں۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علمی طور پر آپ نے تمام خلفاء کی نظروں میں وہ مرتبہ و مقام پایا، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بعض اوقات لوگوں کو یہ بتانے کے لیے، باب العلم تو آپ ہیں، لیکن جب کوئی مسئلہ آتا تو آپ فرماتے کہ جاؤ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔ اور بلکہ آپ کی زندگی کا وہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ امت میں ایک پیدا ہونے والے فتنہ خوارج کے مقابلے میں، تو آپ عبداللہ بن عباس کو خوارج کے گروہ کے پاس جب بھیجتے ہیں
اور وہ جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا مسئلہ کیا ہے. اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم عصر کی بات کی تو کیا ایک لڑی ہے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبادلہ اربعہ جو ہیں وہ ایک کتنا خوبصورت ایک سلسلۃ الذہب ہے، سنہری سلسلہ ہے. تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کوئی 3 سوالات رکھے، لیکن ان میں سے ایک کا ہی ہم ذکر کر سکیں گے کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکایت کیا ہے؟ تو انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ جناب انہوں نے دین کے معاملے میں حکم کیوں مانا. جی آپ سن کر حیران ہوئے، ان کو تعجب سے دیکھا اور کہا کہ یہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں. آپ نے کہا کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر احرام کی حالت میں تم شکار کر بیٹھو تو حکم مقرر کرو، وہ اس کا فیصلہ کرے کہ اس کی دیت اس کا قصاص کیا ہونا چاہیے. تو جو اسلام ایک جانور کے معاملے میں حکم کا پابند بناتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ انسان جیسی اشرف المخلوقات کے بارے میں حکم نہ مقرر کریں. تو 20,000 خوارج آپ کے ان 3 جوابات کو سن کر طائب ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ نظر کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ علم میں حضرت عبداللہ بن عباس ایک مقام اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے.